الرحمن الرحیم۔ قرآن اردو کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں موجود تقریباً 80% سے زائد الفاظ و حروف کسی نہ کسی شکل میں اردو میں بھی بولے جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآنی الفاظ میں سے اردو فہم نکالنا سیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کے برعکس عربی میں الفاظ سے جڑی 6 ضمیری علامات کو سمجھ لیں تو ہمارے علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے کسی بھی آیت کا ابتدائی مشترک مفہومی ترجمہ کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ کو اپنی کتاب آسان قرآن پارہ الف لام میم کے صفحہ نمبر 8 پر موجود سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 کا ابتدائی مشترک مفہومی ترجمہ کرنا سکھاؤں گا۔ دیکھیں، آپ اب کتاب کھول لیں اور میرے ساتھ شروع کریں۔ کلما، یہ اردو میں موجود نہیں، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا جب بھی۔ پھر اضاء میں اردو فہم ذو فشاں ہے، یعنی چمک ہونا۔ پھر لہم کے شروع میں حرف لام ہے، یعنی لیے، لیکن جملے کے حساب سے یہاں ترجمہ ہوگا پر۔ پھر مشو، اردو میں ہم مویشیوں کو مویشی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے ہیں، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا چل پڑنا۔ پھر فیہ کے شروع میں حرف فی ہے، یعنی میں، جیسے فی الحقیقت، حقیقت میں۔ وا، یہ اردو میں موجود ہے، یعنی اور، جیسے شعر و شاعری۔ اذا، یہ اردو میں مستعمل نہیں ہے، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا جب۔ ازلمہ میں اردو فہم ظلمت ہے، یعنی اندھیرا۔ پھر علیہم کے شروع میں حرف علا ہے، یعنی پر، جیسے علی الاعلان، اعلانیہ طور پر۔ قامو، اس میں اردو فہم قائم ہونا یعنی کھڑے رہ جانا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کے سبق کے تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 975 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ اضاء، لہم، مشو، فیہ، ازلمہ، علیہم اور قامو، ان سب کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں۔ یہ پروناؤنز یعنی ضمائر ہیں، جیسے میں، تم، ہم اور وہ وغیرہ۔ یہ الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، تے، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلی 4 علامات الف، تے، نون اور یہ کو جوڑ کر ایک آسان سبق بنایا ہے۔ اتنی یاد رکھیں کہ الف، تے، نون اور یہ، یعنی اتنی کی 4 سرخ علامات لفظ کے شروع میں آ کر اسے پریزنٹ یا فیوچر ٹینس بنا دیتی ہیں۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، تے کا تو، نون کا ہم اور یہ کا وہ، جیسے ادخلو، میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو، تو داخل ہوتا ہے، ندخلو، ہم داخل ہوتے ہیں، اور یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ الف، تے، نون یعنی اتنی کی سرخ علامات لفظ کے آخر میں آ کر اسے زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس بنا دیتی ہیں۔ جیسے لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا، وہ داخل ہوا، دخلو، وہ داخل ہوئے۔ پھر تے زبر تا کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا، تو داخل ہوا۔ اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا، ہم داخل ہوئے۔ ربنا، ہمارا رب۔ اور یا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میری، جیسے ربی، میرا رب۔ اب چونکہ اضاء اور ازلمہ ان دونوں کے آخر میں سرخ رنگ کی زبر ہے، یعنی وہ، اس لیے اضاء کا ترجمہ ہوگا وہ ذو فشاں ہوئی، اور ازلمہ کا ترجمہ ہوگا وہ ظلمت کرتی ہے۔ جبکہ مشو اور قامو ان دونوں کے آخر میں سرخ رنگ کی الف ہے، یعنی وہ، اس لیے مشو کا ترجمہ ہوگا وہ چل پڑے، اور قامو کا ترجمہ ہوگا وہ قائم رہ جاتے ہیں۔
اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا تیرا رب، ربکم تمہارا رب، اور پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربہو اس کا رب، ربہا اس کا رب لیکن مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب۔ اب چونکہ فیہ کی آخر میں سبز رنگ کی ہا ہے یعنی اس لیے فیہ کا ترجمہ ہوگا اس میں۔ پھر لہم اور علیہم ان دونوں کے آخر میں سبز رنگ کی ہم یا ہم ہے یعنی ان، اس لیے لہم کا ترجمہ ہوگا ان پر، اور علیہم کا ترجمہ ہوگا ان پر۔ ناظرین آئیں آج کے سبق کا ابتدائی مشترک مفہومی ترجمہ کرتے ہیں۔ جب کبھی وہ ان پر ذو فشاں ہوئی تو وہ اس میں چل پڑے، اور جب بھی وہ ان پر ظلمت کرتی ہے تو وہ قائم رہ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔ ناظرین قرآن اردو پروجیکٹ کے تحت یہ اسباق تحریری شکل میں ہماری کتب میں موجود ہیں، جن کی مدد سے آپ گھر بیٹھے خود سے یا کسی استاد سے قرآن اور نماز کا ابتدائی ترجمہ کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے میں رہنے اور ہمارے ویڈیو لیسنز دیکھنے اور ہماری کلاسز میں شرکت کے لیے ہماری ویب سائٹ اور ہمارے فیس بک پیج کا وزٹ کر کے اسے لائک کریں اور دوسروں کو بھی لائک کروائیں۔ اب دعاؤں کی درخواست کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔